السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بندے جن کی زندگی میں رمضان آتا ہے، ایمان کی حالت میں رمضان آتا ہے اور پھر وہ اس کے روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں اور اللہ کی جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں بتایا رمضان کا مقصد، رمضان ہمارے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بنایا، رمضان کس لیے آتا ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی والا بندہ کون ہوتا ہے؟ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، یہی لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ سے ڈرنے والا کس چیز میں اللہ سے ڈرنے والا؟ اللہ سے ہر چیز میں ہی ڈرنے والا۔ کوئی بھی برا کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، وہ کرتے وقت اللہ سے ڈرنا۔ یہاں تک کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس میں بھی ریاکاری نہ آ جائے، اس چیز سے بھی اللہ سے ڈرنا کہ کہیں میں اس میں ریاکاری کر کے مجرم نہ بن جاؤں، میرا گناہ یہ بھی ایک مجھ سے گناہ نہ سرزد ہو جائے کہ میں ریاکاری کر لوں۔ ہر چیز، کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ سے ڈرنا، یہ ہے تقوی، کہ ہر کام میں اللہ سے ڈر آ جائے، یہ تقوی ہے۔ تو رمضان کا مین مقصد ہی یہی ہے، اصل مقصد جو اللہ نے بتایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا رمضان کے اتنے روزے گزر جاتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد کیا تقوی آتا بھی ہے ہم میں؟ خالص نیت سے ہی روزے رکھتے ہیں، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ اس لیے رکھیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کا کہنا ہے تو اس کا مطلب ہے متقی بندہ بن سکتا ہے روزے رکھ کے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ کیا واقعی آپ متقی بن رہے ہیں؟ اگر نہیں بن رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں اس میں ایک بندے میں شوگر کا مرض، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، اور پھر اس کو دوائی دیتا ہے، اس کا علاج بتاتا ہے، اور اس کو ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی دوائیاں کھاتا ہے، جو دوائیاں ڈاکٹر نے اسے بتائی ہیں وہ کھاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں پہ جاتا ہے، وہ شوگر والا بندہ جو ہے وہ کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہے تو چائے منگواتا ہے، تو چائے کے ساتھ آدھا کلو برفی بھی لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو چائے تو پھیکی پی رہا ہوں، دوائیاں بھی کھا رہا ہوں، برفی بھی کھا لیتا ہوں، یہ تھوڑا میٹھا بھی کھا لیتا ہوں۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے برفی کھا لی ہے جو کہ منع تھی، تو کیا وہ اب بھی ٹھیک رہے گا؟ دوائیاں بھی کھا رہا ہے تو کیا اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کی شوگر کنٹرول میں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو شوگر کو خود انکریز کر رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پرہیز نہیں کیا، جو پرہیز ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ نہیں کیا، اس نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا۔ باقی وہ دوائیاں کھا رہا ہے، اس چیز پہ عمل کر رہا ہے جو کام باقی کہے تھے، لیکن اس نے پرہیز نہیں کیا۔ تو اب ہم اس مثال سے رمضان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رمضان تو دے دیا، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ جو پرہیز ہیں اس میں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے پرہیز، کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اور جہالت کی باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بندہ روزہ رکھے، کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ جو بندہ یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو یہ چیزیں، یہ پرہیز بتائے ہوئے ہیں۔ چگلی سے بچنا ہے، غلط باتوں سے بچنا ہے، کسی کی برائی کرنے سے بچنا ہے، زنا سے، بدکاری سے بچنا ہے، اپنی نظر کو بچانا ہے، بری چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے پرہیز بتایا گیا ہے۔ کیا وہ پرہیز کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر وہ پرہیز نہیں کیا جا رہا تو پھر آپ سوچیں، خود اپنے آپ کو بتائیں کہ یہی وجہ ہے
کہ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں آیا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تقوی آپ کے اندر آئے گا رمضان کے روزے رکھنے سے۔ تو یہ چیز دیکھ لیں کہ اگر وہ پرہیز نہیں کر رہے تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں تقوی ملے گا روزے رکھنے سے، اگر وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پرہیز بھی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائے ہیں۔ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے اللہ کا ہی۔ تو جو پرہیز بتائے گئے ہیں وہ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ نے جو ہمیں کہا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ تو پھر رمضان کا اصل فائدہ بھی ہوگا اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور زندگی کے اعمال بہتر ہو جائیں گے۔ رمضان میں اگر تقوی بندے کو مل جائے، وہ اچھے کاموں پہ لگ جائے اور برے کاموں سے رک جائے، تو وہ اگر اس کی قسمت اچھی ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ زندگی اس کی اسی طرح پھر گزر سکتی ہے۔ باقی سال کا جو حصہ ہے، ایک مہینہ تو وہ اللہ سے ڈر کے روزوں کا گزار لیا، اگر قسمت بعد میں اچھی ہوئی تو پھر باقی بھی اسی طرح ہی گزرے گا۔ تو رمضان کی یہ ایک خاص فضیلت ہے کہ اس میں بندے کو اگر اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اگر اس کو توفیق اللہ کی ملے تو پھر اس کو وہ تقوی مل سکتا ہے، وہ تقوی ملے گا اور اس کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ رمضان کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں رمضان کے اس فائدے کو حاصل کریں، روزے بھی رکھیں اور قیام بھی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ساتھ جو پرہیز بتائے گئے ہیں وہ پرہیز کریں تاکہ ہمیں رمضان کا اصل فائدہ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔